السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام مدینہ ثانی اور نظام حکومت کے ساتھ آپ کا میزبان ڈاکٹر عمر ریاض عباسی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، آج کل پورے ملک میں ایک ویو جس پہ بہت زیادہ بات ہو رہی ہے وہ مدارس کا رول ہے، اس کی رجسٹریشن کے معاملات ہیں۔ لیکن ہم نے سوچا کہ اس گہما گہمی کے ماحول میں کیوں نہ ایسا موضوع لے کے آیا جائے جس میں پازیٹیوز جو ہیں مدارس کے، وہ بھی ایجوکیشن سینٹرز ہیں، ریلیجن کی ایجوکیشن ہو، ٹرانسفارمیشن ہے جو اسلامک کلچر اینڈ سویلائزیشن کی، اس پہ بات کریں۔ تو ہم نے سوچا کہ آج علم کی ترویج و اشاعت میں مدارس کا کردار بڑا امپورٹنٹ موضوع ہے۔ اور جب ہم مدارس کی بات کرتے ہیں تو مدرسہ وہ جگہ ہے جہاں پہ درس و تدریس کا کام دیا جاتا ہے، اور جب اس کو ہم اسلام کے پرسپیکٹیو سے دیکھیں تو پہلی وہی اقرأ بسم ربک الذی خلق، جو ایجوکیشن ہے، علم ہے، نالج ہے، اس کی جو سیکنگ دا نالج، ٹرانسفارمیشن آف دا نالج، کیریکٹر بلڈنگ سے لے کے نیشن بلڈنگ، اور پھر اس کو اکانومیکل پوائنٹ آف ویو سے بھی اسلام نے دیکھا ہے۔ تو علم کی ترویج و اشاعت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کائنات کے سب سے پہلے معلم تھے، معلم انسانیت بنا کے بھیجا گیا، اور مکارم اخلاق کی تکمیل سے لے کر جتنے بھی علوم کی ترویج و اشاعت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرنٹ سے لیڈ کیا۔ اور قرآن مجید اس سلسلے میں جب سورہ رحمان کی بات کریں تو وہاں بھی آرٹ آف ایکسپریشن اینڈ کمیونیکیشن پہ زور دیا گیا ہے۔ کہا گیا ہے کہ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ تو یہاں پہ خلق الانسان کے بعد علمہ البیان بڑا امپورٹنٹ ہے کہ اللہ رب العزت نے بیان کا علم سکھایا۔ علم معانی، علم بیان میں بلاغت کی بات نہیں کر رہا، یہ ہے آرٹ آف ایکسپریشن اینڈ کمیونیکیشن۔ آج ہم جس ٹرانسفارمیشن کے دور میں ہیں، ٹیکنالوجی ہے، کمیونیکیشن کے وے آؤٹس اور سوشل میڈیا ہے، اس کی ڈائنامکس ہیں، تو قرآن مجید نے 1400 سال پہلے علمہ البیان کہہ کے کمیونیکیشن کے علم کی بنیاد ڈال دی تھی۔ ایکسپریس کیسے کرنا ہے، اور وہ ایکسپریشن ہم نے خطبہ حجۃ الوداع کے اندر دیکھا۔ دنیا کو سب سے پہلا نبوی آرڈر ملا جس ایکسپریشن میں ہمیں ایکویلٹی ملتی ہے، جسٹس ملتا ہے۔ اور جب ہم دیکھتے ہیں اسی علم کی ترویج و اشاعت کو قانون کے پیرائے میں، تو کانسٹیٹیوشن آف مدینہ جو کہ فرسٹ ریٹن کانسٹیٹیوشن آف ہیومن ہسٹری ہے، اس کے 63 آرٹیکلز کے اندر ہمیں ملی ارتباط، انکلوسیونیس بھی ملتی ہے، اس میں مائنورٹیز کے رائٹس بھی ہیں، اس میں پاپولزم کا کلچر ملتا ہے، ایک ڈائیورسٹی ہے، مختلف ایتھنکس گروپس، لیکن سب کو ایکول اپورچونیٹیز ہیں کہ وہ ایجوکیشن بھی حاصل کریں، وہ معاشرے کا مفید شہری بنیں۔ یہ وہ کلچر ہے کہ جو علم کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں پروموٹ ہوا۔ اور یہی نہیں بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں علم کی باقاعدہ درسگاہیں تھیں۔ دار ارقم کو دیکھ لیں، صفا کو دیکھ لیں، درسگاہ مسجد ابو بکر فاطمہ بنت خطاب، اس کے علاوہ ریزیڈنشل جو درسگاہ تھی اقامتی جہاں پہ سٹوڈنٹس رہتے بھی تھے، وہ صفا تھی، ان کے قیام و طعام کا بندوبست بھی تھا، انہیں ایجوکیٹ بھی کیا جاتا۔ یہی نہیں بلکہ عجم سے اہل فارس بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس علم سیکھنے آتے، صحابہ کرام کے پاس، وہ اجمی تھے، فارسی تھے، لیکن پھر بھی علم کی ترویج و اشاعت کو وہاں سے لے کے انہوں نے دوسرے خطے میں پروموٹ کیا۔ یہ اسلام کا خاصہ ہے کہ اس نے خواتین کی علم کی پروموشن کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں درسگاہیں بنی، ہاؤس جو سینٹرز تھے، سینٹر آف نالج جو ہاؤس گھروں کے اندر، ام المومنین سیدہ طیبہ طاہرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، اگر فقہ کی بات کریں، اصول فقہ کی، دور دراز سے صحابہ پردے کے پیچھے آپ سے علم حاصل کرتے، صحابیات کو آپ نے سکھایا، سیدہ خدیجہ الکبریٰ، سیدہ فاطمہ الزہرا، اور اسی طرح آن ورڈ صحابیات کا ایک تسلسل دیکھتے ہیں جنہوں نے حلقہ دروس کی صورت میں خواتین کو امپاور کیا، ایجوکیٹ کیا۔ اور یہاں میں بڑی امپورٹنٹ چیز بتاؤں کہ ہنر سازی کے میدان میں بھی خواتین نے علم کو پروموٹ کیا۔ یہ وہ مدارس ہیں جن کی ہسٹری آج کی نہیں ہے، ان مدارس کا تسلسل 1400 سال پہلے تھا۔ ان مدارس کی بنیاد دار الصفا ہے، ان مدارس کی بنیاد دار ارقم ہے۔ یہ سنت نبوی کو رائج کر رہے ہیں، اور حضور کی سنت و سیرت کے مطابق قرآن اور حدیث کے علم کی ترویج کر رہے ہیں، اور معاشرے میں ایک ہارمونیس ریلیشن شپ بلڈ کر رہے ہیں۔ آج دیکھیں گے کہ مدارس کہاں کھڑے ہیں، ان کے نصاب میں کتنی ریسٹرکچرنگ کی ضرورت ہے، یہ معاشرے میں کس حد تک ایک اچھا کردار ادا کر رہے ہیں۔ یہاں سے نکلنے والے طلباء مختلف یونیورسٹیز میں، اداروں میں جو سرو کر رہے ہیں، اس وقت کرنٹلی کیا پوزیشن ہے۔ ان سارے موضوعات پر بات کرنے کے لیے آج ہمیں جوائن کیا ہے علامہ محمد شریف ہداروی صاحب، جو جامعہ فاطمہ الزہرا اسلام آباد کے محتمم بھی ہیں۔ بہت شکریہ آپ کا علامہ صاحب۔
ہمارے ساتھ موجود ہوں گے ڈاکٹر میر آصف اکبر جو ناظم اعلیٰ ہیں نظام المدارس پاکستان کے. ڈاکٹر صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ. اور ہمارے تیسرے مہمان ہیں مفتی کفایت اللہ صاحب جو رہنما ہیں جمعیت علماء اسلام کے. آپ کا بھی بہت شکریہ سر. میں شروع کروں گا علامہ شریف ہداروی صاحب آپ سے کہ یہ بتائیے گا، آپ محتمم میں جامعہ فاطمۃ الزہرا کے، جامعہ ربانیہ للطلاب، مسجد دارالسلام، اور آپ کی کتابیں میں دیکھ رہا تھا کہ اسرائیل کے حوالے سے آپ نے لکھا، عورت کی امامت پہ، JUI کے اغراض و مقاصد، پھر تلاش علم کے حوالے سے. تو آپ کی گہری نظر ہے علم میں، تو آپ بھی 2 مدارس چلا رہے ہیں، خواتین کا بھی مردوں کا بھی. تو یہ بتائیں کہ اس وقت علم کی ترویج و اشاعت میں، پاکستان کی آئیڈیالوجی اسلامائزیشن کو پروموٹ کرنے میں آپ کے مدارس کا کیا کردار ہے، کیا کنٹریبیوشن؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جزاک اللہ، آپ نے مجھے وقت دیا. دراصل ہمیں سب سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور طریقوں کو دیکھنا ہے. ظاہر ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے اور سنتی سے دنیا جو ہے نا وہ آباد ہوئی، دنیا اسلام. تو اس میں جو ہے نا یہ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ کریم نے فرمایا وہ یعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم، یہ بنیادی مقصد اللہ کریم نے بیان کیا. یہ کتاب بھی سکھائیں گے، انہیں تعلیم دیں گے، پھر ان کو وزڈم، حکمت سکھائیں گے، پھر ان کو جو ہے تزکیہ نفس. یہ 3-4 باتیں جو ہے نا یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقصد نبوی ہے. اب پہلی بات جو ہے نا وہ ہے تعلیم کی، وہ یعلمہم الکتاب. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں جو ہے وہ آ کے تو کوئی صنعت اور حرفت نہیں سکھائی کہ جی کپڑے ایسے بناتے ہیں، یہ چیزیں ایسے بناتے ہیں، اس کی کوئی بات نہیں کی. آپ نے صرف لوگوں کو تعلیم دی. اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کی بقا اور دنیا میں اصلاح جو ہے وہ تعلیم کے ذریعے سے. اب یہاں ایک بات جو ہے نا وہ میں اکثر سوچتے بھی رہتا ہوں، ساتھیوں سے بھی عرض کرتا ہوں کہ آج کل اسکول، یونیورسٹی، کالج، اس کی تعلیم کو ہم تعلیم کہتے ہیں، اور یہ جو مدارس ہیں ان کو ایم ای جیسے کہتے ہیں پنجابی میں ایم ای ہے، اس کو کرتے ہیں کہ جی یہ تو وہ نہیں جو مولوی ہے، طالب علم ہے. جبکہ یونیورسٹیوں میں فن سکھایا جاتا ہے. کسی بھی یونیورسٹی کے فاضل سے پوچھیں، وہ کہے کہ آپ کیا بن رہے ہیں؟ جی میں ڈاکٹر. کیوں ڈاکٹر بن رہے ہیں؟ کوئی انجینئر. بھئی کیوں انجینئر بن رہے ہیں؟ کوئی یہ وہ ان کو جو ہے نا وہ نہ انسانیت کی تعلیم دی جاتی ہے کہ انسان کیا ہے، نہ ماں باپ کی خدمت کی تعلیم دی جاتی ہے، نہ غریبوں کی اصلاح کی تعلیم دی جاتی ہے، نہ بڑوں کی اصلاح کی. یہ ایک فن ان کو سکھایا جاتا ہے. مدارس میں جو ہے نا وہ میں ایک جگہ دیکھ رہا تھا کہ 3 خواتین جو ہے نا وہ ایک جگہ پانی بھر رہی تھی. تو ایک جو ہے نا وہ اس کا بیٹا آیا تو اس نے باقیوں کو کہا کہ یہ میرا بیٹا ایک فلاں کالج میں یونیورسٹی میں پڑھتا ہے. وہ بیٹا اسی طریقے سے چلا گیا. دوسرے نے کہا فلاں میں، وہ بیٹا بھی ایسے چلا گیا. ایک جو ہے نا طالب علم مدرسے سے ٹوپی سر پر رکھی، کتابیں بغل میں دبائی، وہ طالب علم آ گیا. تو تیسری عورت نے کہا کہ یہ میرا بیٹا ہے، فلاں مدرسے میں پڑھتا ہے. وہ ماں کے پاس آیا، ماں کا گھڑا اٹھایا، سامان ان کا اٹھایا اور چل دیا. یعنی ماں کو اس نے سکون دیا. تو ہم یہ بات عرض کرتے ہیں کہ پاکستان کے اندر جو ہے نا وہ دینی تعلیم یعنی انسانی اقدار جو ہے نا وہ اگر اجاگر کرتے ہیں تو وہ مدارس ہے. مثلا بڑے آدمی کی، مثلا اب یہ ہے، میں اپنے مدرسے کی بات کرتا ہوں کہ ظاہر مسجد میں بوڑھے بھی آتے ہیں اور معذور لوگ بھی آتے ہیں. تو کئی دفعہ ایسے ہوا کہ دیکھا کوئی معذور آ رہا ہے تو بچہ جو ہے نا وہ کرسی لا کے ان کی جگہ پر رکھ دیتا ہے. جب وہ اٹھ کے وہ اسی طریقے سے چلے جاتے ہیں، بچہ جو ہے یعنی آپ کہہ رہے ہیں ایمپیتھی ہے، وہ جو ٹیگ لگایا جاتا ہے انتہا پسندی کا، وہ غلط ہے. وہ بالکل غلط ہے. لوگوں کو آسانیاں فراہم کی بہت آسانیاں فراہم کی جاتی ہیں. بلکہ یہاں تک بھی بعض جو ہے نا وہ بچوں کا اپنا وہ ہوتا ہے کہ نماز ختم ہو گئی، اب لوگ نکل رہے ہیں تو کئی بچے ایسے ہیں، حالانکہ ہمارے کہنے سے یہ نہیں ہوتا ہے، ان کا اپنا جو ہے نا وہ تربیت میں شامل ہے. وہ جا کے ان کو جوتے جو ہے نا وہ ایسے سیدھے کمال. اگر یہ ایٹریبیوٹ ہے تو کمال کنٹریبیوشن ہے. میں آتا ہوں مفتی کفایت اللہ صاحب، آپ سے یہ سوال ہے
کہ شریف ہزاروی صاحب نے تو ایٹریبیوٹس بتائے، انسانی اخلاقی اقدار کو پروموٹ کرنے کی مثالیں بھی دی، اپنے مدرسے کی مثال پیش کی. تو اگر مدارس کے طلباء کا یہ ایٹیچیوڈ ہے کہ ڈسیبل لوگ آئیں، معذور آئیں، ان کو پانی دینا، ان کے جوتے سیدھے کرنا، ان کو فیسیلیٹیٹ کرنا، یہ وہ کام ہے کہ جو معاشرے کی تعمیر و ترقی میں بڑا امپورٹنٹ ہے، ایسنس ہے اسلامی تعلیمات کی. تو آپ کہاں دیکھتے ہیں مدارس کے رول کو اور ان کے طلباء؟ آپ تو یونیورسٹیز میں بھی آ رہے ہیں، اسلامک اسٹڈیز ڈپارٹمنٹس میں، مختلف اداروں میں کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں، تو فیوچر کیا دیکھتے ہیں مدارس کا اور ان کے طلباء کا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ، اور ہمارے دونوں پینلسٹ ہیں ان کو، اور آپ اب میں ذرا تاریخی پس منظر بتانا چاہوں گا اور سب کچھ بتانا جی کیونکہ یہاں انگریز نے بہت عرصے تک حکومت کی ہے، انہیں دینی تعلیم کا، تو انہوں نے اس تعلیم کو پیچھے کھینچ لیا، جان بوجھ کر پیچھے دیا. اور جو تعلیم انہوں نے سر سید احمد خان کے ذریعے لوگوں کو دی ہے وہ بہت اہمیت دی، اور آج بھی اس کا ہو رہا ہے. ہماری جو مدارس الگ ہیں اور ہم اکیلے چل رہے ہیں، حکومت کے تعاون نہیں کرتے، تو یہ ہمارا ایک گلہ ہے اور ایک رد عمل ہے. چلو پاکستان آزاد نہیں تھا، حکومت تھی، لیکن جب پاکستان آزاد ہو گیا، قرآن حکومت کو پرائم ٹائم میں کیوں جگہ دی گئی؟ آپ کو تو اندازہ ہے نا، ہم آزاد ہوئے جی جی پہلے سے کوئی تعلیمی منصوبہ بندی تو نہیں تھی، لہٰذا جس طرح انگلستان تھا وہاں اس کے نصاب کو ہندوستان میں رائج کیا، تو ہندوستان کا جو وہ آزادی ہو گئی تو وہ پاکستان کے اندر رائج ہوا. یہ سوچ ہی نہیں کیا کہ نئی مملکت ہے، کلمے کی بنیاد پر بنی ہے، اس کی ضرورت کیا ہے. اس وقت چاہیے یہ تھا کہ ہم ان دونوں تعلیموں کو ملاتے، ایک ہے معاش اور ایک ہے معاد. ٹھیک ہے. معاش میری دنیا ہے اور معاد میری آخرت ہے. ٹھیک. دینی تعلیم سے آخرت بنتی ہے، اور یہ عصری تعلیموں سے دنیا بنتی ہے، معیشت کا انتظام ہوتا ہے. ٹھیک. اب چاہیے تو یہ تھا کہ ہم اپنے اس تعلیم کو ایک پوزیشن دیتے اور ایک جامع طور پر ایک تعلیم سامنے لے آتے ہیں، تاکہ مدارس میں جانا نہ پڑے. وہ بچہ جو قرآن و حدیث کے اہم معلومات لینا چاہتا ہے وہ اسکول میں دے دیے جائیں، اور جو اس کے فزکس ہے، کیمسٹری ہے، بایولوجی ہے، وہ اس کو اسکول کے اندر ملے. تو اب ایک چھت کے نیچے دونوں تعلیمیں آ گئی تو مدارس کی ضرورت نہیں رہی. لیکن کیا کیا جائے کہ انگریزوں کے اقتدار میں اور پیروی میں ہم نے دینی تعلیم کے ساتھ وہی سلوک کیا جو انگریزوں نے کیا تھا، بلکہ اس نے بدتر کیا. تو ایک رد عمل پیدا ہوا کہ ہم ٹھیک ہے بھوکے رہیں گے اور تنگ رہیں گے معیشت کے لحاظ سے، اللہ کے توکل کریں گے، لیکن ہم بولیں گے جو کلمہ پڑھائیں گے اور دین سکھائیں گے. میں سمجھتا ہوں آج جو پاکستان میں ایک دینی رونق ہے، یہ علماء کرام کی یہ قربانی ہے، مدارس کا یہ عمل ہے. جی. آج دیکھیے لوگ دنیاوی تعلیم کے لیے انگلینڈ جاتے ہیں اور امریکہ جاتے ہیں، اور دینی تعلیم کے لیے پوری دنیا کے اندر اگر کوئی ماڈل ہے تو پاکستان ہے. پوری دنیا کے لوگ پاکستان آتے ہیں. جی. اس کا معنی یہ ہوا کہ ہم نے ترقی کی ہے، ہم ایک نمبر پر آ گئے ہیں، اور وہ ہماری جو یونیورسٹیاں ہیں وہ بین الاقوامی رینکنگ میں 125 نمبر پر ہے. کیا معنی یہ کہ ہماری ایک یونیورسٹی 113 پر آئی ہے، باقی 125 کے بعد ہیں، تو پھر ہمارا معیار تو یہی ہوا. تو ہم نے وہ معیار کھویا، اس کے اندر ہم نے کوئی کمال پیدا نہیں کیا اور یہاں کمال پیدا کیا. میں ایک اور بات کی متوجہ کرنا چاہتا ہوں. جی. آپ ذرا آزادی کی تاریخ دیں. آزادی کی تحریک میں تو مدرسہ آگے تھا. اگر مدرسہ نہ ہوتا تو لوگوں نے مفاہمت کر لی تھی. لوگوں نے کہا بابو بناؤ، کلرک بناؤ اور انگریز سے فائدہ اٹھاؤ، ورنہ ہندو دنیا آپ سے آگے نکل جائے گا. لوگوں نے یہ محنت کی ہے. ہم نے کھڑے ہو کر کہا کہ نہیں بھائی، ہم یہ بدیشی احکام کو نہیں مانیں گے اور آزادی چاہیں گے.
اس میں شیخ الہند مولانا محمود الحسن کا نام آتا ہے، اس کے اندر مولانا فضل خیر آبادی کا نام آتا ہے، اس کے اندر جیلوں کے اندر، مالٹا کے جیل کے اندر، باقی جیلوں کے اندر بڑے بڑے ہمارے علماء آتے ہیں، مولانا حسین مدنی آتا ہے۔ اب آپ دیکھیں ان علماء کی مزاحمت نہ ہوتی تو انگریز تو نہ چاہتا۔ بالکل، میں آپ کی طرف آتا ہوں جی، میں آپ کی طرف دوبارہ آتا ہوں ایک بزنس کو پورا ہونے دے۔ جی جی اگر انگریز نہ چاہتا تو پاکستان تو آزاد نہ ہوتا۔ جی آج میں دعوے سے کہہ رہا ہوں کہ اگر پاکستان آزاد ہے اس میں بنیادی قدر مدرسے کا ہے۔ مدرسے کا ہے، اب بالکل آگے ذرا صبر کریں۔ اب ہمارے ہاں یعنی دیکھا پیپلز پارٹی نے الزام لگایا مسلم لیگ پر، مسلم لیگ نے الزام لگایا پیپلز پارٹی پر، پھر دونوں پہ الزام لگا عمران کی طرف سے۔ عمران خان کا پتہ چلا کہ ان پر 96 ارب کا الزام آ گیا ہے۔ اچھا، اس موضوع پہ ہم صرف مدارس پہ بات کرنا چاہ رہے ہیں جی جی اب جو آدمی سیاست کے اندر ہے وہ مدرسے کا پڑھا ہوا ہے، جی جی میں مولانا فضل الرحمان کی مثال دوں گا، اب ان پر کوئی الزام نہیں ہے۔ یہاں ہم نے انسانیت اور اخلاق کو بنایا۔ ٹھیک ہے، آج بھی اگر آپ کی قوم وہ کرپٹ لوگوں سے تنگ ہوتی ہے اور ایماندار قیادت معلوم کرنا چاہتی ہے تو ہمارے پاس موجود ہے۔ میں آتا ہوں اس طرف۔ علامہ مفتی صاحب، عباسی صاحب ایک منٹ، اصل میں پاکستان مدرسے کے حوالے کرو، ہم آپ کو اچھا ریزلٹ دیں گے اور ایمانداری سے چلائیں گے، آپ سے نہیں چلے گا۔ اس کا معنی یہ کہ مدارس جو تیار کر رہے ہیں ان کے جو ماڈل تیار ہو رہا ہے وہ بہت زیادہ ایماندار لوگ ہیں، ٹھیک ہے، اور ان پر کوئی ایسا الزام نہیں آپ کا پوائنٹ آ گیا، میں آتا ہوں مذہبی درخشاں ہیں اور یہ سارا کا سارا کردار ہمارے مدارس جی دینیا کا بالکل، ہے، دینیا جس کا کے ہے اندر آج ہمارے حکمران روڑے اٹکا رہے ہیں۔ جی۔ ڈاکٹر میر آصف اکبر صاحب، آپ نے گفتگو سنی علامہ شریف اداروی صاحب کی، مفتی صاحب کی بھی، یہ بتائیے گا نظام المدارس جو ہے وہ کون سی نئی جہتیں جو ہیں پروموٹ کر رہا ہے؟ سلیبس کے ذریعے آپ کے مختلف سینٹرز بھی ہیں، دائرہ مدارس کی تعداد بھی بتا دیں طلباء کی، اور اپنا ایک سلیبس کا سٹرکچر بتا دیں کہ وہ ریلیونٹ ہے کنٹمپریری جو ریکوائرمنٹ ہے ان کے مطابق۔ جی محترم ڈاکٹر عمر ریاض عباسی صاحب، آپ کا بہت شکریہ۔ سب سے پہلے تو میں یہی کہوں گا کہ مدارس دینیہ کے بانی حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک، بنانا اور مدرسہ چلانا حضور تاجدار کائنات کی سنت ہے، اور مدرسے میں پڑھنے والے جو طالب علم ہیں وہ صحابہ اکرام کی سنت پہ عمل پیرا ہے۔ جی، اور یہی وجہ ہے کہ اسلام کی جتنی تحقیقات اس وقت دنیا کے سامنے ہیں یا جو بھی خدمات ہیں وہ ساری کی ساری مدارس دینیہ میں تیار کی گئی۔ مدارس دینیہ کا اور میں بہت بڑا کردار ہے، اپنی خدمات تحقیقات دنیا کے سامنے پیش کی۔ اور دیکھیں مدارس دینیہ کے اندر طب، ہندسہ، ریاضی، جغرافیہ، منطق، فلکیات، فزکس، کیمسٹری، بایو، یہ سارے علوم پڑھائے جاتے تھے، اور انہی مدارس سے وقت کے جابر بن حیان، ابو علی سینا جیسے سائنسدان بھی پیدا ہوئے۔ لیکن جو رازی ہیں، غزالی ہیں، جامی ہیں، فارابی ہیں، اس طرح کے مفسر، محدث، فقیہ، وہ بھی سارے مدارس دینیہ سے پیدا ہوئے۔ گزشتہ 250 سال قبل اسلام کے زوال کا جب وقت شروع ہوا تو مدارس دینیہ کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا گیا۔ ایک دینی اور عصری علوم کے ادارے جو ہے نا وہ بنا دیے گئے، اور دوسری طرف صرف دینی علوم کے ادارے جن کو مدارس کہا جاتا ہے۔ جی، اب مدارس کو کہا گیا کہ آپ کا جدید علوم کے ساتھ کیا تعلق، اور یہی وہ ہماری ناکامی اور ہماری پستی کی سب سے بڑی وجہ تھی کہ ہم جو دنیا کو جدید سائنس کی تحقیقات دے رہے تھے، دنیا کے اوپر ہمارا ایک بہت بڑا ایک اثر تھا دینی حوالے سے، تحقیقات کے حوالے سے، وہ سارا اس کی وجہ سے زائل ہو گیا۔ بات ہو رہی ہے نظام المدارس کے نظام کی، اور ان میں علم کی ترویج و اشاعت اور باقی جو کنٹمپریری تھاٹس ہے وہ کس حد تک پڑھائی جا رہی ہیں۔ بریک سے پہلے ڈاکٹر صاحب نے، میر آصف صاحب نے بڑی اچھی بات کی کہ جو عصری علوم ہیں، جو کاسمولوجی ہے، باٹنی ہے، زوالوجی ہے، کنٹمپریری تھاٹس ہیں، انٹرفیتھ ریلیشنز ہیں، اسلام اینڈ ماڈرن سائنس ہے، ہسٹری ہے، سیرہ اسٹڈی ہے، پیس اینڈ کانفلکٹ اسٹڈیز، ادب الاختلاف تو خیر ماضی سے چلا آ رہا ہے۔
اور کانفلکٹ مینجمنٹ کے بہت سارے اسپیکٹس نظام المدارس میں پڑھائے جاتے ہیں، اچھی بات ہے۔ ہداروی صاحب یہ بتائیے، ڈاکٹر صاحب کی، مفتی صاحب کی آپ نے گفتگو سنی، میں ایک چیز جو ڈاکٹر صاحب کی بات سے آگے لے کے بڑھوں گا، مدارس کے اندر آپ کیا سمجھتے ہیں نصاب کو ریوائیو کرنے کی ضرورت ہے؟ وہ نظامیہ کے مدرسے کا جو جسے درس نظامی کہتے ہیں چل رہا ہے، بیس پرنسپل تو وہی ہے، قرآن و حدیث نہ بدلا ہے نہ بدلے گا، لیکن اس کی روشنی میں عصر حاضر کے جدید مسائل، اس کے لیے اجتہاد کا دروازہ رکھا گیا ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آج کل کے جو ایشوز ہیں قرآن و سنت کی روشنی میں اگر دنیا کے ساتھ ہم نے چلنا ہے، جیسے میڈیکل ایتھکس ہیں، مرسی کلنگز ہے، اسی طرح جو ہے ملک بینک بنائے جا رہے ہیں، مختلف خواتین کی جو ملک ہے وہ حاصل کر کے ڈبوں میں بند کر کے، یورپ میں یہ عام ہے، ٹیسٹ ٹیوب بیبی تو پیچھے رہ گیا، یہ جدید چیلنجز کو بھی تو ہم نے نمٹنا ہے نا، تو اس میں تھوڑا نصاب کو میرے خیال میں بہتر بنائیں، اقلیتوں سے حقوق کیسے ہوں، فارن پالیسی کیسی ہو۔ دیکھیں اس میں جو ہے نا وہ ہمیں یہ دیکھنا ہے، جیسے آپ نے بھی کہا کہ بنیاد جو ہے نا وہ تو قرآن و سنت ہے، اس کو تو بدل نہیں جا سکتا، نہیں، نہ بدل سکتے۔ دوسری بات جو ہے نا وہ ہمیں اپنے سے پہلے علماء کو دیکھنا ہے، ٹھیک، جو درس نظامی جنہوں نے وہ کیا اور درس نظامی سے چل رہے ہیں، تو دیکھیں جو مختلف اوقات میں جو علوم مروج تھے، منطق ہے، فلسفہ ہے، یہ ساری چیزیں یہ انہوں نے ایک بڑی حد تک جو ہے نا وہ درس نظامی میں شامل کی تھی۔ اس کا مطلب یہ ہوا، ہم یہ سمجھے ہیں کہ جو وقت کا تقاضا ہے، جدید وقت کے مطابق جو علوم ہیں ان کو شامل کرنا چاہیے، لیکن اس سے جو ہے نا وہ بنیادی طور پر جو دینی علوم ہے یعنی مدرسہ اور مدرسے کا نظام ہے وہ متاثر نہیں ہونا چاہیے، وہ نہیں ہونا چاہیے، مثلا وہ بالکل صحیح ہے، میں آپ کی بات سمجھ رہا ہوں، قرآن اور سنت نہ بدلا ہے نہ بدلے گا، لیکن اس کی روشنی میں مثلا قرآن کا ایک پورشن جو سائنسی حوالے سے ہے، سائنٹیفک ایکسپلوریشن، اس میں جواہر القرآن جوہری طنطاوی نے قرآن کی سائنسی تفسیر کی ہے، مثلا قرآن میں انسان کا حیاتیاتی ارتقاء ہے، کیمیائی ارتقاء ہے، قرآن میں تین اور زیتون کی قسم ہے، میڈیکل سائنس کی بہت ساری ایکسپلوریشنز ہیں، یہ نوجوان نسل کو بتائیں تاکہ مدرسے کا بچہ بھی میڈیکل سائنس میں آ سکے، وہ بھی ڈپلومیٹ بن سکے۔ اصل مسئلہ جو ہے نا وہ یہ ہے کہ بہت سارے دروازے جو ہیں نا وہ مدرسے کے پڑھے ہوئے طالب علموں کے لیے بند ہیں۔ آپ کھل کے بتائیں۔ یعنی ہم بچوں کو بچے جب یونیورسٹی میں جاتے ہیں تو یہ تو بالکل صحیح ہے کہ بھئی انہوں نے انگریزی اس نوعیت کی نہیں پڑھی ہے جس میں انٹرویو دیا جا سکے، تو وہ اس سے پوچھتے ہیں کہ جی آپ انگریزی، کہتے ہیں نہیں مجھے انگریزی اتنی نہیں آتی ہے، پڑھ لوں گا۔ لیکن جب یونیورسٹی کا کسی کالج کا لڑکا جاتا ہے کسی یونیورسٹی میں تو اس سے نہیں پوچھتے ہیں کہ آپ کو 6 کلمے آتے ہیں یا نہیں آتے۔ نہیں، ایک چیز آپ کی بات بجائے، لیکن اب اے آئی مشین لرننگ بھی آ گئی ہے، مدرسے کا طالب علم اگر انگریزی سیکھے گا، قرآن کا انگریزی میں ترجمہ تفسیر کر کے بیرون ممالک آن لائن جب وہ دعویٰ کے لیے جائے گا تو یہ ایک تقاضا تو ہے، ضرورت بن گئی ہے۔ دیکھیں اب اسلام کا جو امیج ہے، مثلا میں انگریزی میری 8-10 کتابیں، مطمع نظر یہ تھا کہ ویسٹ میں جو اسلام کے خلاف پروپیگیشن ہے اس کو کاؤنٹر کرنا، جب میرے اندر وہ کیپیسٹی ہوگی تو میں ان کو سمجھا سکوں گا نا۔ یہ بات آپ کی بجا ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ ان مدارس کے طلباء کے لیے ایک تو از خود انگریزی سیکھنا ہے، ٹیوٹر ہونے چاہیے، دوسرا یہ ہے کہ کمپیوٹر ہونے چاہیے، لیبز ہونی چاہیے۔ دوسری بات جو ہے نا وہ یہ ہے کہ تمام یونیورسٹیوں میں آپ دیکھ لیں کہ ان کے دروازے طالب علموں کے دین مدرسے، آپ کے پاس کمپیوٹر لیب ہے؟ ہمارے پاس یہ تو نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ تھوڑا بہت نظام ہے ہمارے پاس۔ آپ ٹیوٹر بھی رکھ سکتے ہیں، بلکہ میں یہ سجیسٹ کروں گا، رکھتے ہیں ہم، یعنی اپنے وسعت کے مطابق جو ہے وہ رکھتے ہیں، کیونکہ ہم جتنے مدارس وغیرہ یہ چلاتے ہیں تو یہ صرف اپنے اثر رسوخ کی وجہ سے چلاتے ہیں، اس میں گورنمنٹ کا کوئی نہیں، گورنمنٹ کا کچھ بھی نہیں ہے، بلکہ گورنمنٹ جو ہے نا وہ کسی طریقے سے یہ چاہتی ہے کہ بند ہو جائے۔ ریاست کو ویسے چاہیے کہ وہ ہاتھ رکھے اور وہی سہولتیں جو ایچ ای سی یونیورسٹیز کو دیتا ہے آپ لوگوں کو ملنی چاہیے۔ بالکل ہمیں نہیں دیتے ہیں۔ میں اسی پوائنٹ کو لے کے مفتی کفایت اللہ صاحب یہ بتائیں کہ حکومت اور ریاست، ایچ ای سی ہے ہائر ایجوکیشن کمیشن، تو اس کی تو اسکالرشپ بھی ہے، اس کی جو مختلف جو نیڈ بیسڈ اسکالرشپ ہے، فارن کنٹریز میں یونیورسٹیز کے اسکالرز جاتے ہیں مختلف ڈپارٹمنٹس کے تھرو، ایون ٹریول گرانٹس ہوتی ہیں، کسی کانفرنس میں پیپر پریزنٹ کرنا ہو، میں بھی کئی دفعہ گیا
لیکن میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ آپ لوگ کیا مطالبہ کرتے ہیں، کیونکہ مدارس کوئی لاوارث تو نہیں ہے، ان کے لیے بھی اسکالرشپس ہوں، ان کے بھی لڑکے باہر جا کے لینگویج سیکھیں، اسلامک ڈپلومیسی پہ بات کریں، یہ اپورچونیٹیز ریاست کو آپ کیا میکنزم دیں گے کہ وہ آپ کے لیے فنڈز رکھے مدارس کے لیے؟ میں اپنے دونوں پینلسٹ اور آپ کا احترام کرتے ہوئے آپ کے نقطۂ نظر سے اختلاف کرتا ہوں. جی جی بسم اللہ. یہ ہے کہ آپ نے ہماری پچھلی گفتگو غور سے نہیں سنی. میں علامہ صاحب کو سمجھانا چاہتا تھا کہ ہماری تعلیم عمل نہیں ہے، رد عمل ہے. ٹھیک ہے. پرائم ٹائم میں قرآن و سنت کو اسکول کا نصاب نہیں بنایا گیا. اب وہ میں سمجھ گیا پوائنٹ. ٹھیک ہے. جب نہیں بنایا گیا تو ہم رد عمل میں آئے اور ہم نے عوام سے چندہ لے کر مدرسہ چلایا. اب ہم پہ کیوں بوجھ ڈالا جا رہا ہے کہ آپ ڈاکٹر بناؤ اور آپ انجینئر بناؤ؟ ہم تو اپنے میدان میں ٹھیک ٹھاک چل رہے ہیں. نہیں یہ ڈاکٹر، ریاست کی ذمہ داری ہوتی ہے، وہ ہم سے ٹیکس لیتے ہیں. میری تمام صحت کی ضرورتیں اور تعلیم کی ضرورتیں وہ پوری کرے. مجھے دینی تعلیم بھی دے، مجھے اصلی تعلیم بھی دے، وہ ٹیکس لیتی ہے. یہ ہماری ذمہ داری نہیں. جب انگریزوں کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے ہمارے ہاں نظام تعلیم کو انہی خطوط پہ رکھا گیا تو پھر ہمارے اندر ایک رد عمل کا جذبہ تو پیدا ہوا. ہم نے اس رد عمل کو قائم رکھا اور ٹھیک ٹھاک رکھا. اگر ریاست آپ سے کہے کہ آپ اپنی آڈٹ رپورٹ تعلیم کی اور بجٹ کی دیں تو بری بات نہیں ہے. تعلیم میں آپ کے نظام تعلیم میں ڈاکٹرز کیوں پیدا نہیں ہوتے؟ بھئی یہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے. ڈاکٹر صاحب، میر آصف صاحب یہ بتائیں کہ مفتی صاحب تو کہہ رہے تھے ٹھیک ہے عوام چندہ دیتی ہے، میں ان سے یہی پوچھنے کی کوشش کر رہا تھا، عوام بھی تو پاکستان کی اسی ریاست کے باشندے ہیں، تو اگر یہ جو 1860 کا جو سوسائٹیز رجسٹریشن ایکٹ ہے 2024، اس کی ترامیم میں دیکھ رہا تھا، اس میں یہ ہے کہ ایک کیمپس رجسٹر کروا لیں، باقی کیمپس آلریڈی رجسٹرڈ ہوں گے مدارس کے کسی ایک کے. یہ تو آسانی ہے. سالانہ کارکردگی رپورٹ جو ایجوکیشن کی وہ پیش کرنی چاہیے، وہ ہر انسٹیٹیوٹ کرتا ہے. آڈیٹر سے آڈٹ کروا کے وہ رجسٹرار کو رپورٹ پیش کروانا، یہ کوئی کباط تو نہیں ہے کہ آپ ظاہر ہے عوام سے لیتے ہیں جہاں سے بھی، لیکن سورس آف انکم محاسبہ اسلام میں بھی ہے، اپنے آپ کو چیک اینڈ بیلنس کے لیے پیش کرنا، یہ کوئی بری بات نہیں ہے. تو میں مفتی صاحب سے یہی پوچھ رہا تھا لیکن وہ شاید سوال نہیں لے رہے. آپ یہ بتائیں، یہ آڈٹ سسٹم اور یہ شرائط 24 کا جو ترمیمی ایکٹ ہے اس حوالے سے، یہ بہتری کے لیے ہیں، مدارس کی اپنی بہتری کے لیے، ٹرانسپیرنسی ہوگی؟ جی بہت اچھا سوال آپ نے کیا، اور اس وقت اسی حوالے سے لوگ کنفیوز ہیں، کلیئرٹی نہیں ہے بہت سارے لوگوں کو. یہ 1860 کا جو رجسٹریشن ایکٹ ہے جسے سوسائٹیز رجسٹریشن ایکٹ کہتے ہیں، جی، یہ 1935 میں قیام پاکستان سے پہلے انگریز کے دور اس کے سیکشن 21 میں 2004 میں تبدیلی کر کے مدارس کو فیسیلیٹیٹ کرنے کی کوشش کی گئی. یہ وزارت صنعت و تجارت کے تحت. اب مدارس نے پاکستان میں نیشنل الیکشن پلان کے بعد جب ریاست کو مدارس کے تعاون کی ضرورت تھی تو وزیر اعظم ہاؤس کے اندر ایک اجلاس ہوا، سلامتی کے ذمہ داران بھی موجود تھے، سیاسی حکمران بھی. تو وہاں مدارس کے قائدین نے یہ کہا کہ ہم چونکہ دینی شعبے سے تعلق رکھتے ہیں اور تعلیم کا ہمارا ادارہ ہے جسے مدرسہ کہتے ہیں، لہٰذا ہمیں وزارت تعلیم کے تحت کرنا ہے. یہ تمام دینی بورڈز نے 2017 کے اندر نیشنل ایکشن پلان اجلاس کے اندر اپنا پیش کیا ریاست، اور ہمیں وزارت صنعت اور تجارت سے نکالا جائے، ان کے ساتھ ہمارا کوئی تعلق اور واسطہ نہیں ہے. پھر 2019 کے اندر دینی بورڈ اتحاد مدارس دینیہ پاکستان کے نام سے ہے، اس کا گورنمنٹ پاکستان کے ساتھ ایک ایگریمنٹ ہوتا ہے، اور یہ تمام مدارس وزارت تعلیم کے تحت چلے جاتے ہیں. اب جب وزارت تعلیم میں گئے تو ان کی رجسٹریشن اس طریقے کے ساتھ وزارت تعلیم کے اندر ہو رہی ہے، اور ان کا آڈٹ بھی باقاعدہ جو لائم ہے ان کے تحت ہو رہا ہے. تمام مدارس اپنا باقاعدگی سے کروا رہے، اور اس کے ساتھ صرف مدارس کی رجسٹریشن کی، بچوں کے جو اسٹوڈنٹس ہیں، جو ٹیچرس ہیں اور مدارس سے جتنے لوگ ہیں، رجسٹریشن کی
منسٹری آف ایجوکیشن کے پاس ہوتی ہے، اور اسی طرح ہماری ڈگری کے سارے معاملات اور منسٹری آف ایجوکیشن سے ریلیٹڈ، ہماری ڈگری ویریفیکیشن کے لیے، ٹیسٹیشن کے لیے وہ بھی ایچ ٹی سی کے پاس جاتی ہے، منسٹری آف ایجوکیشن کا جو ایک دائرہ کے اندر ایک ادارہ ہے سطح پہ۔ اب بڑے اچھے طریقے کے ساتھ 5 سالوں سے مدارس کی رجسٹریشن وفاقی وزارت تعلیم کے تحت ہو رہی ہے۔ یہ جو فرسودہ نظام پاکستان بننے سے پہلے انگریز سے کمپنیز 1860 کہتے ہیں، یہ تو مدارس کے جو قوانین جو تھی ان کی گزارش کی پاکستان نے اس کو وزارت تعلیم کے تحت کیا اور اس کا کرا۔ گزشتہ 5 سال کے اندر 18,000 مدارس اس نئے نظام کے تحت ڈی جی آر ڈائریکٹریٹ جنرل آف منسٹری کے تحت ہو چکے ہیں۔ جی جی، اور اور وزارت تعلیم کا یہ ڈائریکٹریٹ باقاعدہ مدارس دینیا کے ٹیچر ان کو ٹریننگ بھی فراہم کرتا ہے، ان کو مالی معاونت بھی فراہم کرتا ٹھیک ہو ہے۔ اس گیا۔ کے ساتھ نیوٹک اور ٹیوٹا یہ 2 ادارے پاکستان میں جو مدارس دینیا ہیں ان کے بچوں کو باقاعدہ ٹیکنیکل کورسز بھی کرواتے ہیں۔ ناظرین، ہم نے علوم کی اشاعت میں، ایون عصری علوم کی مدارس دینیا کے کردار پہ بات کی۔ 2-3 چیزیں جو کرکس میں آپ کے سامنے رکھوں گا، تینوں پارٹیسپنٹس کا ایک چیز جو مجھے بہت اچھی لگی، اور یہ پوری قوم کے لیے حوصلہ افزا ہے، ریاستی اداروں کے لیے بھی، سب کے لیے بھی، ادھر بھی نظر کرم فرمائیں۔ ایک علامہ شریف ہداروی صاحب کا مدرسہ ہے بچوں کا، وہاں پہ جو ٹریننگ ہے ہیومینٹی کی ہے، ڈسیبلڈ بھی آ جائے، کوئی بھی آ جائے، اس کو فیسیلیٹیٹ کرنا، گرمیوں میں ٹھنڈا پانی، سردیوں میں وضو کے لیے ان کے لیے جوتے سیدھے کرنا، نمازیوں کے لیے، یہ حسن خلق ہے۔ یہ چہرہ جو اسلام کا، جو ویسٹ کو ہم دکھانا چاہتے ہیں اپنے معاشرے کو، سب کے لیے دروازے کھلے ہوں، یہ ایسنس ہے، اخلاقی تعلیمات ہیں اسلام کی۔ ایک تو یہ، دوسری بات جو مفتی کفایت اللہ صاحب نے جس طرف توجہ دلائی کہ آپ پرائم ٹائم میں قرآن و سنت کو جگہ دے دیں، یہ بہت اچھا پوائنٹ ہے۔ وہ اس طرح کہ ہم چھوٹے تھے تو فرمان الہی پی ٹی وی پہ پروگرام لگتا تھا، آخری ایک ہی چینل تھا پاکستان ٹیلی ویژن، تو جب بندہ سوتا تھا سونے سے پہلے اللہ اور اس کے رسول کا قرآن کی تلاوت اور اس کا مفہوم ذہن میں رکھ کے پھر بستر پہ چلا جاتا تھا۔ کیا خوبصورت یادیں تھیں وہ پی ٹی وی کے دور کی، فرمان الہی۔ اور اس سے پہلے 5 وقت 5 نمازوں کے اوقات میں اذان دی جاتی تھی، اور وہاں پہ پھر بچوں کی ناظرہ تعلیم و تربیت کا ایک پروگرام ہوتا تھا جو قاری خوشی محمد الازہری مرحوم، اور اس کے بعد دیگر قراء وہاں پہ آتے، اور بچوں کو عصر کے اوقات میں وہ 1 گھنٹے کا پروگرام ہوتا تھا، لہجے کے ساتھ، قرات کے ساتھ، تجوید کے ساتھ، مخارج کی ادائیگی، گھر بیٹھے بچے وہ ریکنیکٹ ہوتا تھا۔ تو وہ اسلامک کلچر پہ، سویلائزیشن پہ ڈرامہ بھی ہوتا تھا، تو وہ اس سے وہ چیز آتی تھی۔ تو یہ پوائنٹ بڑا ویلڈ ہے کہ آپ پرائم ٹائم میں قرآن و سنت کو جگہ دے دیں۔ آپ ٹیلی ویژن پہ اگر البیرونی کو دکھائیں گے، ابن رشد کو، امام غزالی کے افکار کو، آپ دکھائیں گے یعقوب الکندی کے افکار کو، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کی کنٹریبیوشن کو دکھائیں گے، تو یہ نوجوان ٹی وی سکرین سے سیکھے گا، وہ گھر بیٹھے مدرسہ ایجوکیشن حاصل کرے گا، پھر گنجائش ہی نہیں رہے گی۔ تیسری، ڈاکٹر میر آصف اکبر نے جو کہا کہ جدید اور قدیم علوم کا حسین امتزاج قائم کر کے مدارس میں بھی کمپیوٹرز اور دیگر فیسلٹیز پرووائڈ کریں۔ شریف ہداروی صاحب نے بھی جیسے کہا، ہمارے بچے جب انگریزی لینگویج سیکھیں گے تو قرآن کی انگلش ٹرانسلیشن، اس کے تھیمز، جب وہ انٹرنیشنل کانفرنس میں جائیں گے تو اسلام کے ایمبیسڈر بنیں گے۔ لینگویج مدارس کے بچوں کے لیے اس لیے ضروری ہے، چاہے وہ انگلش ہے، دوسری ہے کہ وہ انٹرنیشنل کانفرنسز میں جائیں، جب اسلامک آئیڈیالوجی پہ بات کریں تو ویسٹ کی یوتھ کو امپریس کریں، تو لینگویج آئے گی تو ایسا کریں گے۔ تو مدارس کا رول کسی سے ڈھکا چھپا نہیں، پازیٹیو ہے۔ ریاست اور مدارس مل کے عوام ایک ایسی لائن ڈرا کریں کہ ہم سب نے مل کے پاکستان کی تعمیر و ترقی میں کردار ادا کرنا ہے، اور اسلامی تہذیب و ثقافت کی وہ درخشاں تاریخ، اس کا احیاء کرنے کے لیے اپنا بھرپور کردار ادا کرنا ہے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اپنے میزبان ڈاکٹر عمر ریاض عباسی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔